أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد وصل الكلام إلى والسادس أن البيان يتصور مع كون المكرر مجردا، وذلك في مثل قولك يا زيد زيد. كلامنا في الفروق بين عطف البيان والبدل، وبينا أن فيهما 8 فروق، وكان الكلام في الفرق السادس بين عطف البيان والبدل. یہ ایک لکیر خلاصہ تھی پوری جو ابھی تک ہم نے پڑھا. 8 فروق میں چھٹے فرق کے اندر ہماری بحث چل رہی تھی. چھٹا جو فرق ہے وہ تمام نحویوں کے نہیں ہے. ابن تراوا، ابن مالک اور اس کے بیٹے ابن ناظم کا نام کیا تھا؟ کل غلط بتایا تھا سید مصطفیٰ نے. اس کے بیٹے کا نام ہے بدر الدین. کیا نام ہے؟ مجھے اسی وقت شک ہو گیا تھا، اسی میں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ بدر الدین نام ہے. بات آج ہو رہی ہے. جو چھٹا فرق تھا، چھٹا فرق کیا ہے؟ فرق سادس یہ کہ کبھی بھی عطف بیان لا یکون بلفظ الاول، وہی الفاظ نہیں ہوتے عطف بیان کے جو معطوف علیہ کے ہوں. لیکن بدل کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بدل کے اندر مبدل منہ کے الفاظ آتے ہیں، جیسا کہ آیات قرآنی سے انہوں نے استدلال کیا تھا وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا. تو جاسیتن تھا پہلے، وہ دوسرا کیا زیادتی بیان کے ساتھ دوسرا تکرار ہو گیا. ابن تراوا اور ابن مالک اور ابن ناظم ان کا نظریہ تھا کہ یہاں پہ فقط بدل بنا سکتے، کبھی بھی عطف بیان نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان الشیء لا یبین نفسہ، ایک چیز مبین نفس ہو ایسا کیا محال ہے کہ آپ بولیں زید زید، شیء کبھی مبین نفس نہیں ہوتی. ابن حشام نے کہا ان تینوں کا جو قول ہے اس پر میرے کچھ اشکالات ہیں. اشکال اول یہ تھا کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں مبین نہیں ہوتا، شے مبین نفس نہیں ہوتی، تو اس کا لازمہ یہ کہ بدل بھی مبین نہ ہو، جبکہ بدل مبین ہوتا ہے. خود اس مثال کے اندر مبین ہے، بیان کر رہا ہے وہ کہ ان کے سر کیوں جھکے ہوئے ہوں گے. جاسیتن کے معنی دیکھا آپ لوگوں نے کیا ہے؟ جو جھکے ہوئے سر، یوسف کا معنی تو جھکے ہوں گے، شرمندہ ہوں گے. اس کو دیکھنا تھا آپ لوگوں نے، نہیں دیکھا. تو یہاں پہ کل امت انسانی جو ہے واقع سبب جسوف بیان کر رہا ہے، مطلب واضح غیون. تو کہا یہ جو آپ کی دلیل ہے یہ غلط ہے، یہ حجت جو آپ نے کہ ان الشیء لا یبین نفسہ غلط ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. مصطفیٰ نقوی عطف بیان اور بدل میں فقط یہ فرق ہے. عطف بدل جو ہے وہ جملہ ہوتا ہے جو مبین ہوتا ہے. عطف بیان کیا بولے؟ مفرد محض آ کے بیان کر رہا ہوتا ہے. محمد آ کے بیان کرتا ہے کہ سارے کی ساری صفات کیا ہیں؟ ہمارے نبی اکرم کے لیے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے. دوسرا یہ کہ آپ جو یہ جو آپ نے بات کی وہ مبین نفس ہونا چاہیے. جب ایک چیز کے ساتھ کوئی چیز آ کے متصل ہو جائے تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ زیادتی بیان آئی ہے اس کے اندر. صحیح ہے. آپ نے اس کے اوپر جو قید لگائی، آپ کی خود بات اس بات کی دلیل ہے کہ بدل مبین ہے. آپ نے کیا کہا؟ مع زیادت بیان. بات واضح ہو رہی ہے. پھر کا اسی وجہ سے نحویین نے یہاں پر اس مثال میں جو آ رہی 2 شعر یا زید زید الیعملات، اس کے اندر کیا عطف بیان بنایا. کیا بنایا بتائیں؟ زید الیعملات کو عطف بیان. ہاں وہی جو کہ ہوئیں گے. اچھا ادھر یا زید زید الیعملات یا تیم و تیم عدی، اس کے اندر کیا بنے؟ اگر آپ نے دونوں میں منادہ کو ضم دیا تو کیا بنیں گے بتائیں؟ عطف بیان. اذا ضممتین کہ دونوں میں منادہ کو ضمہ دے کے پڑھا، یا زیدو یا تیمو پڑھا تو کیا ہوگا بولے؟ عطف بیان ہوگا یہاں پہ. اور ضمہ کی صورت میں کیا بولے؟ مثال سی بنے، کیونکہ 3 قول میں نے کل بیان کی تھے. سیبہ وغیرہ نے کیا کہ سیبہ مبرد نے کہ دونوں میں کیا بولے؟ فتح کے ساتھ ہے، یا زیدہ یا کیوں ان کے دلیل بیان کر دیے. انتہینا وللہ الحمد.
آج تیسری جو نظر ہے وہ یہ کر رہا ہے ابن حشام انصاری، دقیق ہے اور بہت ہی لطیف مطالعے میں ہے، اس پر محنت کریں، زحمت کریں، صرف میرا کے پڑھا دینا وہ آپ لوگ یہاں تو سن لیں گے، جو ذہین طلب ہے وہ اگلی دن آ کے سنا بھی دیں گے، لیکن کچھ دنوں کے بعد جو ذہین طلب ہے ان کے ذہن سے بھی ساری بحث چلی جائے گی، نکل جائے گی۔ آج تیسری نظر یہ کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عطف بیان کے اندر، صحیح ہے، کہہ رہے ہیں بیان میں فقط، ادھر میری طرف دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ فقط لفظ مجرد کا آپ تکرار کر دیں نا وہی بیان ہوتا ہے۔ مثلا آپ کے سامنے علاقے میں دو جواد نام کے ہیں، مثلا ایک جواد عابدی ہے ہمارے پاس، ایک جواد نقوی ہے۔ اب جب دونوں محفل موجود ہوں، بولو یا جواد، اور انہیں کو دیکھو یا جواد جواد، تو سب کو پتہ چلے گا مراد یہ کہ ان کی طرف دیکھ رہا ہوں میں، تو یہاں پہ فقط جواد ثانی عطف بیان ہے، جواد کے لیے، جواد اول کے لیے ہے نہیں، عطف بیان ہے ادھر۔ کہہ رہے ہیں مجرد لفظ بھی آپ نے جو پر کہا تھا کہ زیادتی بیان کے ساتھ بدل ہوگا، عطف بیان نہیں، مطلب کیونکہ ایک چیز اپنے آپ کو بیان نہیں کرتی، کہہ رہے ہیں فقط عطف بیان میں مجرد لفظ بھی کیا بیان ہوتا ہے، لفظ کا آپ تکرار کر دیں وہی بیان ہوتا ہے۔ کس طرح بہت سارے مقامات پر شخص دو ہیں لیکن آپ ایک کی طرف مخاطب ہو کے تکرار کریں، دونوں کے نام ایک ہی ہے تو کہہ رہا بیان ہو جائے گا خلیق، اس والے کے جواب کے لیے، اس والے کے لیے نہیں، اس والے کے لیے، تو کہہ رہا ہے بیان ہوگی نہیں ہو گیا، کہہ رہے ہیں بالکل بیان ہے۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں نشیء لا یبین نفسہ، یہ بالکل غلط ہے۔ بات آ گئی کچھ تیسری دلیل سمجھ آئی؟ تیسرا اشکال اصل وہ آ کے بالکل ان کی بات کو رد کر رہے ہیں۔ پہلے دو میں کیا تھوڑا آرام سے تھا، تیسرے میں آ کے ڈائریکٹ کہا کہ بالکل سرے سے ہی غلط ہے۔ آپ نے جو کہا لا یبین نفسہ، یہاں پہ کہنا خود مجرد ایک لفظ بھی مبین نفس ہوتا ہے۔ بات آگے ہو رہی ہے؟ بھارت دیکھیں والثالث ان البیان، بیان جو یتصور مع کون المکرر مجردا، بیان کہہ رہے تصور ہوتا ہے مع کون المکرر، فقط خود ہی کیا تکرار ہو جائے، مجرد ایک لفظ تکرار ہو جائے۔ وذالک فی مثل قولک، یہ آپ کے اس قول میں ہے، یا زید زید اذا قلتہ وبحضرتک اثنان، تشریح کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جب آپ نے اس کو بولا اور آپ کے سامنے حاضر ہو دو زید، اسم کل منہما، دونوں کا نام کیا ہو زید، فانک لما تذکر الاول، جب کہنا آپ پہلے والے کو ذکر کریں تو یتفہم کل، دونوں کو تفہم کہ مجھے ذکر کیا ہے، انہ المقصود کہ یہ مقصود ہے، فاذا کررتہ، جب آپ نے تکرار کیا تو تکرر خطابک لاحدہما، آگے جواد نقوی بھی آ گئے، جواد عابدی بھی ہے، دونوں کا نام جواد ہے، لیکن ایک نقوی عابدی لیکن بولا آگے جواد پھر آگے جواد، تو فقط یہ مراد ہے، اور جواد نقوی خارج ہو جائیں گے جو نظرہ میں بھی بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ وَإِقْبَالُكَ عَلَيْهِ، اور آپ کا کیا خطاب اور اقبال کا آپ کا روح بھی ان کی طرف ہو۔ ہاں مثال سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہاں پہ خارج پورے قضیہ پیش کر رہے ہیں، کہہ رہا میں روح بھی ان کی طرف ہے، تو فقط مجرد جواد ثانی بیان ہے نہیں، عطف بیان ہے، تو آپ نے جو کہا ان شیء لا یبین تو بالکل غلط ہے وہ، اگرچہ آپ پہ حوالے خارجی آگے وہ الگ مسئلہ ہے، اس کی طرف نہیں جائیں، خود لفظ مبین لفظ ہو گیا نہیں ہو گیا۔ وَإِقْبَالُكَ عَلَيْهِ فَظَهَرَ المراد، کہہ رہا آپ کے یہاں پہ مراد ظاہر ہو جائے گی۔ وَعَلَى هَذَا يَتَخَرَّجُ قَوْلُ النَّحْوِيِّينَ قَوْلُ رُعْبَةٍ مِنَ الرَّجَزِ، کہہ رہے ہیں اسی وجہ سے نحویین نے اپنے اس قول کو کیا تخریج کی، اس قول کی، نحویوں کا قول کیا ہوتا ہے بولے تخریج ہوتا ہے، نکلتا ہے، انی واسطار سترنا سطرا لقائل یا نصر نصرا، لقائل نہیں پڑھا ہے یہاں پہ، اور بعد میں لقائل بھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے، الغرض شاید مثال جو وہ یا نصر نصرہ میں ہے، یہاں پر نصر اور نصرہ کیا بولے عطف بیان ہے، بات آزے ہو رہی ہے، کیا بولے عطف بیان، یہ کہاں سے نکالا قول؟ یہ اسی لیے کہ خود لفظ مبین شے مبین نفس ہوتی ہے، بات آزے ہو رہی ہے۔ عبارت دیکھیں ان الثانی والثالثہ عطفان علی اللفظ وعلی المحل، کہنا دوسرا والا جو ہے نا نصر، یہ عطف ہو رہا ہے لفظ کے اوپر، اور نصرہ عطف ہو رہا ہے کس کے اوپر؟ محل کے اوپر، بات آزے ہو رہی ہے۔ ان الثانی اور ثالث عبارت انہوں نے مشبش کر کے لکھ دی انہوں نے، ان الثانی نے دوسرا نصر والثالثہ تیسرا نصرہ، عطفان علی اللفظ وعلی المحل،
یہ دونوں عطف پر ہے، پہلا والا لفظ پر، دوسرا والا محل پر. دوسرا والا کیونکہ یا زیدو کے محل پر عطف ہے اس سے منصوب ہے. پہلا والا لفظ پر عطف ہو رہا ہے تو کیا بولے؟ یا نصرو نصرو ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ یا نصرو نصرو نصرا. ابھی نصرو نصرو ہونا نہیں چاہیے، نصرو غلط ہے. یا نصرو نصرو نصرا. مطلب واضح ہو رہا ہے؟ احسن، آپ کا دماغ بہترین چل رہا ہے بھائی. یا نصرو نصرو نصرا. نصر یہاں پہ لکھے بھی غلط لکھائیے، اور اگر ہو بھی ہے بالفرق، اگر ایسا ہو بھی فی الواقع تو وہ ضرورت شرعی کی بنا پر ہوگا، اللہ عربی قوانین کے اعتبار سے جائز نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بتائیں؟ لفظ مضموم منادہ مفرد کیا ہوتا ہے بولے؟ مضموم مبنی پر ضم. یا نصرو لفظ پر عطف کریں تو نصرو. دوسرے کو میری طرف دیکھے در کیا پڑھ لیں؟ نصرا محل پر عطف کرتے ہوئے. اس کا محل منصوب ہے یا زیدو کا. کیوں ہے آغا ابرار؟ یا زیدو محلن منصوب کیوں ہے؟ ہدایہ. یا زیدو محلن کیا ہے بولے؟ زیدو منصوب ہے. کیوں؟ آغا عدیل ادھر میری طرف دیکھیے، کیوں منصوب ہے زیدو محلن؟ ہدایہ کا، ہدایہ کے اندر ہے، مغنی کی بات نہیں ہے یہ. آغا شفاعت کیوں؟ آئی بات سمجھ؟ یاد رکھے منادہ جو مفرد ہوتا ہے وہ ہمیشہ مفعول بہ ہوتا ہے. حقیقت میں کیا ہوتا ہے بولے؟ ہدایہ میں سر نہیں لکھا، کیا ہوتا ہے بولے؟ مفعول بہ. کیونکہ یا مقام میں ادعو اور اطلبو ہے. جب آپ کہتے ہیں نا یا تو آپ پکار رہے ہوتے ہیں، ادعو اطلبو طلب کر رہے ہوتے ہیں، تو محلن منصوب ہے. کیوں؟ کیونکہ اس ادعو کا مفعول بہ بن رہا ہوتا ہے. یہ دقیق باتیں آدمی ہدایت کے اندر پڑھتا ہے. ابھی ادھر مغنی میں لکھ لیں کیا ہے؟ محلن منصوب کیوں ہے؟ نصرا محل پر عطف نصب کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ زید کا محل منصوب ہے. اصل میں مفعول بہ ہے اس اطلبو یا ادعو کے لیے. یہ ہدایت کے اندر بات پڑھی اور پڑھائی وہاں پر ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے یہاں پہ؟ آگے عادل یہ مطالب لکھے پھر گھر سے بار بار آئیں گے پوچھتا رہوں گا میں. یہ آسان باتیں بدنی مغنی کی نہیں ہے، یہ میں تو ایسے ہی پوچھ رہا ہوں خیر سے، ایک پریکٹس تمرین ہو جائے. وَخَرَّجَوْا هَؤُلَاء کہہ رہے ان لوگوں نے تخریج کی. خرجہ یعنی کیا؟ ان لوگوں نے نکالا، تخریج کیا. تخریج کے معنی میں تخریج یعنی تعویل. بات واضح ہو رہی ہے؟ انہوں نے کیا تعویل کی؟ کنہوں نے آگئے عدیل؟ ہؤلاء اشارہ. یہ جو تین ہے، یہ تین بندہ ابن تراوا، ابن مالک اور ابن ناظم. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قول کیا تھا ان الشیء لا یبین نفسہ. انہوں نے کبھی اصف بیان نہیں ہے، یہ غلط ہے اصف بیان. تو کیا ہے آج کہہ رہے ہیں علی التوکید اللفظی. تعویل کس کے اوپر آگئے یاسین؟ بہت لطیف ویسے، اگر کوئی نحوی ذوق رکھنا تو اس کو مزہ آئے گا پڑھ کے. ان تینوں کا قول کیا ہے؟ یہ فقط تین نحوی میں. چھٹا جو فرق عطف بیان اور بدل میں، یہ فرق فقط کیا ہے؟ ان تین نحوین اور دیگر نحوین اختلاف ہے، اس میں اجماعی نہیں ہے. باقی سب اجماعی ہے، نقطہ لکھ نہیں ہے. یہ فقط جو فرق ہے تین نحوین قائم کرتے ہیں، ابن تراوا، ابن ناظم، ابن مالک. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان الشیء لا یبین نفسہ. اس قول کی بنا پر یا نصرو نصرو نصرا کے اندر عطف بیان نہیں بلکہ کیا؟ فقط مجرد تاکید لفظی ہے. علی التوکید اللفظی فیہما، دونوں میں نصرو بھی تاکید لفظی ہے، نصرا بھی تاکید لفظی ہے. او فی الاول فقط، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی نصرا تو منصوب ہے، پہلا والا تاکید لفظی ہے مبنی بر ضم. دیکھیں بھی دلیل ہے کہ نصرو ہونا چاہیے. کیوں؟ تاکید مؤکد اور مؤکد کے رابط ایک جیسے ہوتے ہیں. کا پہلا والا تاکید لفظی ہے، لیکن دوسرا جو ہے فالثانی اما مصدر دعائی، یا تو مصدر دعائی ہے، سقاک اللہ سقیا، رعاک اللہ رعیا. پھر ہدایت کے اندر گزر گئی باتیں. کیا بولے؟ مفعول مطلق مصدر دعائی، مثل سقیا لک. خدا سے کیا کرے؟ رعاک اللہ رعیا. کہنا اس طرح رعین اور سقین تھا، اس کا فعل محذوف اور ایک ہے مفعول مطلق آگے ہو گیا یہاں پہ.
او مفعول به بتقدیر علیک، یا کہنا مفعول مطلق نہیں ہے. مفعول مطلق کتنی قسمیں تھی آگے عزیز؟ احسنت. نوعی. جی آگے نجف. سید نجف رضوی صاحب مفعول مطلق کی کتنی قسمیں؟ جلدی بات آگے چلیں، بہت تیز تیز پڑھنا ہے. مفعول مطلق ہے کون کون سی؟ نوعی اور تأکیدی، یہ تین قسمیں ہیں. یہ کس کے لیے مثال دی تھی ہدایہ میں؟ سقاک اللہ سقیا، یہ بتائیں. جعفر تاکیدی کے لیے ہیں، یعنی کیوں؟ لیکن وہ ہے کون سا؟ یہ تاکیدی ہے، نوعی ہے، کون سا یہ؟ تین قسمیں تو مفعول خالی نہیں، تین اقسام سے وہ الگ ہے، وہ تاکیدی ہے. یہ اب کہہ رہے ہیں آپ تو مفعول مطلق تاکیدی بنائیں گے آپ، یا مفعول بہ بنائیں گے. کس کو؟ نصرن کو. کس طرح بنائیں گے مفعول بہ؟ کہہ رہے ہیں ایک تقدیر میں رکھیں گے فعل علیکہ، یہ فعل علیکہ رکھیں گے تقدیر میں، اور اس کے لیے مفعول بہ بنا دیں گے. علیکہ کون سا فعل آگے؟ شفاعت. علیکہ رکھیں گے نا، مفعول بہ بنائیں گے علیکہ کے لیے. ہاں مفعول بہ بنائیں گے علیکہ کے لیے کہہ رہے ہیں ابن الشام. ہاں اس میں فعل ہے، پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ علیکہ اس میں فعل امر معنی الزم یا الزم. الزم صحیح، اپنے اوپر کیا لازم قرار دو. خذ اس میں فعل امر ہے، کس معنی میں؟ خذ 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 نہیں، ہاک ہاک. ہاک اس میں فعل امر ہے، یہاں پہ نہیں بولتے بارے میں ہاک ہاک ہاک، وہ ہدایت کے اندر آیا، وہ جلفی نہیں ہے. ہاک میں معنی خذ، یہ لو یہ ہدایت کے اندر آئی ہے. ہاک ہاک جب لوگ بولتے ہیں نا، یہ جلفی نہیں ہے، یہ فصیح ترین لفظ ہے. ہاک اس میں فعل امر معنی خذ، لے لو، ہدایت میں گزر گئی. علیک اس میں فعل امر معنی الزم، اس الزم کے لیے مفعول بنائیں گے. علیک آپ لوگ پریشان ہو گئے جار مجھے. او مفعول بہ بتقدیر علیک، علیک کا پر لکھ دیں الزم، میں نے بھی لکھا ہوا ہے تاکہ ذہن میں آ جائے. اس میں فعل امر ہے. علی ان المراد اغراء نصر ابن سیار بحاجب له اسم النصر على ما نقل ابو عبیدہ. کہنا مراد یہ ہے کہ وہ نصر ابن سیار، اس کا ایک حاجب تھا کہ جس کا نام نصر تھا. صحیح ہے، نصر ابن سیار اس کا جو حاجب تھا، نگہبان تھا. لہو اسمہ نصر علی ما نقل ابو عبیدہ، جیسے ابو عبیدہ نے نقل کیا کہ اس نے اپنے حاجب کو ولی تھے شیر یا نصر نصر نصرا، یعنی کہ اس کے اوپر یہ لازم قرار دیتا ہے کہ اپنے اوپر کیا ہے نصر، اے نصر، نصر کو اپنے اوپر، مدد کو اپنے اوپر لازم قرار دو. وقیلا ایک قیلہ کے کہہ رہے لو قدر احدهما توکیدا لضم بغیر تنوین کالمؤکد. کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ فرض کیا جائے ان دونوں میں سے ایک کو تاکید تو لضم، تو کہہ رہے ہیں لو قدر احدهما، اگر دونوں کو تاکید فرض کیا جائے تو لضم، تو کیا ہوگا بولے؟ دونوں کو ضم دیا جائے گا. کیا دیا جائے گا؟ ضمہ دیا جائے گا. بغیر تنوین، بغیر تنوین کے کل مؤکد تاکید کی طرح. نصرو کو بھی، ہاں پہلے والے کو اور دوسرے والے کو. یہ لازمہ الف کے ساتھ ہی ہے، الف کہتا ہے. ہاں لو قدر احدهما، اگر دونوں میں سے ایک کو تاکید فرض کیا جائے تو لضمہ، تو دونوں کو ضمہ دیا جائے گا بغیر تنوین کے مؤکد کی طرح. بات آ رہی ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ تاکید لفظی بنائیں تو کیا پڑھیں گے؟ یا نصرو پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ کیا ہے یہ تاکید لفظی ہے اور اعراب وہی ہونے چاہیے جو
مؤکد کے آ رہے ہیں. یہ قول کیا ہے؟ قیلہ کا قول کیا ہے؟ ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے بتائیں سید مجتبیٰ. ہاں استغفر اللہ. کون ہے یہ؟ دقیق بات ہے. میں 3 بندوں سے پوچھوں گا صرف. یہ قول قیلہ جعفر میری طرف دیکھیں. یہ قول قیلہ آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر دوبارہ سنیں دوبارہ. نحوین نے کیا کہا؟ یا نصرو میں نے نصر پڑھا. نصرن نحوین نے نصر پڑھا. اسی آپ بتاؤ نصرن ہے وہ. اور نصرہ. نحوین کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ عطف بیان ہے. کیا بولے؟ عطف بیان ہے. اچھا یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابن تراوا والے تینوں یہ کہہ رہے ہیں تاکید لفظی ہے صرف. کیا بولے؟ مطلب کوئی ایسا بیان نہیں، مجرد تاکید لفظی. کیونکہ ان الشیء لا یبین نفسہ. یا تاکید لفظی بول لیں. یعنی کیا پہلے لوگ کا تاکید لفظی بنا، دوسرے لوگ کا مفعول مطلق ہے. مفعول پر جو آپ نے بنا ہے. یہ کن کی تاکید ترکیب ہو گئی؟ ابن تراوا، ابن ناظم اور ابن مالک کی. قیل آ کے کہہ رہے کہ یہاں پہ جو ہے نا آپ دونوں میں سے ایک کو اگر آپ نے مؤکد بنانا ہے تو آپ کو ایک کو کیا وہ ضمہ دینا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ تاکید لفظی میں کیا ہوتا ہے؟ مؤکد کی طرح ہوتا ہے. مؤکد کیا ہوتا ہے؟ تاکید کرنے والا مؤکد کی طرح ہوتا ہے. کس چیز کے اندر؟ اعراب میں، بنا میں نہیں. اب ادھر یاد رکھیں توابع کے اندر جو تابعیت ہوتی ہے وہ فقط اعراب کے اندر ہے. کس کے اندر ہے بتائیں؟ کبھی بھی بنا میں تابعیت نہیں ہوتی. یہ سیوطی شرح سیوطی کے اندر گزر گیا باب معرب اور مبنی کے اندر. جب لقب علم وغیرہ کی بحث آئی تھی تو وہاں پر گزرا تھا. یہ کبھی بھی بنا میں کیوں نہیں ہوتی بتائیے آپ جعفر صاحب جی. کون ہے؟ سید. بنا میں کبھی بھی مبنی کیا تعریف بنا سکتے ہیں آپ؟ مبنی کی صفات آتی ہے؟ نہیں آتی. سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. اس میں اشارہ اصل میں معربات میں سے مبنی تھوڑی ہے. اسماء میں سے نا، اسماء مبنیہ میں سے. اس کے اثر اس کے اندر کچھ رکھیں گے تقدیر میں. مبنی کے قانون یاد رکھیں. بنا کی کبھی بھی جو ہے نا وہ صفت نہیں، وہ پورا بنے گا پھر حاضر وغیرہ کے ساتھ. اشارہ مشارلہ بنے گا اس کا. وہ صفت وغیرہ تھوڑی بننا ہوتا ہے اصل میں. موصول کا صلہ آ رہا ہوتا ہے. ضربتہ تو اصل میں تو مفعول ہے نا. وہ اصل میں کیا ہے؟ تو اصل تو اس کا محل تو مبنی ہے نا. محل بھی مبنی ہے. لفظ اور محل دونوں مبنی ہو ایسا کوئی دکھائے؟ اس میں تو ایسی کی جگہ پر کوئی اعراب ہوگا. مقبول کی جگہ پر آئے گا تو منصوب ہوگا. مبتدا جگہ پر آئے گا تو مرفوع ہوگا. تو کچھ نہ کچھ ہوگا. تو وہی نا بات ہے کہ جن کا محل اعراب ہی نہیں ہے. ایسے اسما ہے نا کبھی بھی ایسے اسم کا کہ جیسا کوئی محل اعراب ہی نہیں ہے. جملے پڑھیں نا ایسے سمجھیے کے اندر کچھ جملے ہیں، کچھ اسما بھی ہیں کہ جن کا وہ اگر جملے کے ساتھ آ جائیں تو محل اعراب ہے. کچھ ہے کہ لا محل اعراب والا سمجھیے کے اندر گزرے. تو کبھی بھی کسی ایسے کا نہیں بنا سکتے کہ جس کا کوئی اعراب ہی نہ ہو. یہاں پہ جو آپ بتا رہے ہیں نا ضمیر کا، وہ اصل میں منصوب ہے. وہ ضربتو کے لیے مفعول ہے. وہ اصل میں کیا بولے؟ یہ جو بعد میں آ رہا ہے حقیقت میں عبد المنو ضمیر کا نہیں ہے. وہ محلن اس کی پیروی کر رہا ہوتا ہے. کبھی بھی خود لفظ کا تابع نہیں بنے گا. توابع کیوں؟ قانون یاد رکھیں کبھی بھی بنا کی تابعیت نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ فاقد الشیء لا یعطی. آئی سمجھ؟ یہ جامی کے اندر بات گزری شرح جامی میں. فاقد الشیء لا یعطی. کبھی بھی جو چیز خود فاقد ہو آپ کس طرح تابع بنا رہے ہیں؟ اس کے اندر خود صلاحیت مبنی ہے. یہ تو بنا کیا ہے؟ امر عدمی ہے، امر وجودی ہے. عدمی ہے، وجودی نہیں ہے. جس کے پاس خود کچھ نہیں ہے وہ دوسرے کو کیسے عطا کرے گا؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ؟ اگر ایسے آپ سمجھ آیا کچھ یا آپ کرپوچوں پہ چڑھے ہیں؟ بنا کیا ہے؟ بنا امر عدمی ہے. ابھی بات آپ لوگ نہیں سنی شاید.
کے لیے اگر میرے سیوطی کے دروس ریکارڈ ہوتے تو آپ وہ سمجھ جائے کہ یہاں پہ معرب اور مبنی کی بحث ہے. بنا کیا ہے؟ امر عدمی ہے. اعراب وجودی ہے. اصل در اسما کیا ہے؟ معرب ہونا ہے. بنا ہونا خلاف اصل ہے. اور یاد رکھیں جب بھی کوئی خلاف اصل کام ہو تو آپ پہ سوال ہوتا ہے کیوں. بات واضح ہو رہی ہے؟ وہی پوری باتیں جو سیوطی کے اندر گزری وہ یہاں پر آتی ہیں. وہ کہ یہاں پر جو آپ کہہ رہے ہیں تاکید لفظی ہوگی تو یہ تو مبنی ہے. یہ ادھر آپ نہیں بنا سکتے. بات واضح ہو رہی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ تابعیت اعراب کے اندر ہوتی ہے, بنا میں تابعیت نہیں ہوتی. اگر تھوڑا سمجھ گیا تو کل شرح قطر الندى اگر لڑکوں کے پاس ہے, آپ لوگوں کے پاس, اس کے اندر معرب اور مبنی کی بحث دے کیا نا, یہ بات پوری سمجھ آئے گی. بنا کیا ہے؟ امر عدمی. اعراب وجودی. تابعیت اعراب میں ہوتی ہے. بنا کے اندر امر عدمی کے اندر آپ کس چیز کے تابع بنا رہے ہیں؟ میں ایک خارجی مثال دوں. انسان جو ہے وہ اپنے امور دینی کے اندر تابعیت امام کی کرتے, اس کے پاس کچھ ہو جو بالکل نااہل ہو, اس کی تابعیت کس چیز کی؟ جس کے پاس عدم ہے. نبی کے بعد تابعیت اس کی ہوگی جو کل نبی ہو, جو رکھتا ہو کچھ, جس کے پاس کچھ نہیں ہو. بات حاضر نہیں ہو رہی, تو اس کا کس طرح اس کی تابعیت ہوگی. اس بات کا لطف آغاز جواد آپ نے لے لیا, خطیب آدمی, کیونکہ فرق سادس آغاز سمجھ آیا, اشکال سمجھ آیا. اس لیے وجہ سادس کیا بولیں؟ ضعیف ہے. لیکن ضعیف کے نظر وجہ الضعف لکھیں میں نے لکھا ادھر, لأن الاتباع انما يكون في الاعراب وليس في البناء. لیکن لأن الاتباع انما يكون في الاعراب وليس في البناء. کیف یزعم هذا, کیسے یہ جو قول قیل جو ہے گمان کر رہے ہیں. ویقول لو قدر احدهما توکید لضم هؤلاء لضم هذا لا يصح التابع يكون في الاعراب ولا يكون التابع في البناء. لیکن اس لیے لکھ رہی ہے التابع يكون في الاعراب ولا يصح التابع في البناء. السابع الفرق السابع, ساتواں فرق, انه ليس, بہت دقیق عبارت ہے, غور سے دیکھیں. انه ليس في نیت احلاله محل الاولی. انه ليس, آگے کون ہے؟ اس عبارت کا ترجمہ کرنا, کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جعفر صاحب آپ کریں. بیان کو اول کے محل میں جو ہے نا بلوغ کروانا نیت کرتے ہوئے یہ درست نہیں. یعنی کیا؟ تو لفظی ترجمہ تو کوئی بھی کر لے گا, یہاں پہ ذاکر بھی آئے کر لے گا اوپر سے, وہ بھی عراق میں رہ رہا ہے. آغا جعفر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کہ بدل میں جو ہوتا ہے وہ بدل میں ہوتے مبدل منہو کی جگہ پہ ہوتا ہے کہ آپ کے بیان مبدل. احسان, بارک اللہ بھی. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ابھی کل گزرا تھا, اسی میں نے کہا تھا بحث آئے گی آگے. بدل مبدل منہو کی جگہ پر ہوتا ہے. مبدل منہو مقام سقوط کہ انہو نہیں ہے مبدل منہو. بات واضح ہو رہی ہے؟ بدل جب لگا نا, بدل منہو کو آپ نے لات مار کے بھگا دیا, اب جو کچھ یہ بدل ہے. یہ کہہ رہے عطف بیان کا معطوف علیہ کی جگہ پر آنا صحیح نہیں ہے, بخلاف البدل. بدل میں صحیح ہے. عطف بیان کبھی بھی مقام معطوف علیہ پر نہیں ہوتا. اگر آپ رکھیں تو ایسا نہیں کہ وہ آ کر معطوف علیہ ساقط ہو جائے گا, نہیں. انہو, دوبارہ آپ دیکھیں عبارت واضح ہو گئی. اگر مجاہد مسئلہ تو یہ لکھ لیں, یہ بہت اہم عبارتیں ہیں. یہ لیس فی نیت احلالہ, عطف بیان کو آپ کہیں محل الاول, اول کی جگہ پر حلول نہیں کر سکتے. یعنی کیا؟ یہ ترجمہ ہو گیا. یعنی کہ کبھی بھی عطف بیان معطوف علیہ کی جگہ پر نہیں آ سکتا, بخلاف البدل. بدل کے اندر ہے ہی یہی کہ بدل ہمیشہ مبدل منہو کی جگہ پر ہوتا ہے. مبدل منہو مقام سقوط ساقط ہو جاتا ہے. بہر سمجھے؟ وَلِهَذَا امْتَنَعَ الْبَدَلُ وَتَعَيَّنَ الْبَيَانُ فِي نَحْوِ, کہہ رہے ہیں اسی لیے بدل ممتنع ہے اور بیان متعین ہے اس مثال کے اندر. کس مثال کے اندر؟ یا زید الحارث,
یہاں پہ الحارث فقط اور فقط واللہ کیا بنے گا؟ عطف بیان، کبھی بھی بدل نہیں بن سکتا. الحارث کیا بنے گا بتائیں؟ کیوں بتائیں؟ اگر اس کو ہٹا دیں گے تو یہ مانا ہی دے گا نا. کیا بدل مطل میں تو یہ ہے نا کہ ثابت کر سکتے ہیں، ہٹا دیں تو مانا دے رہا ہوتا ہے. یہاں بدل بن نہیں سکتا کیونکہ حارث یہاں پہ زید کو سمجھا رہا ہے، اس کی جگہ پہ نہیں، یل حارث پڑھا تو کیا ہو گیا؟ صحیح ہے. عجیب، یل حارث پڑھنے میں کیا ہے؟ عوامل کی بات ہے، عوامل شرع عوامل. صحیح شوکت؟ ہاں، کبھی بھی یا حرف ندا الف لام دار پر داخل نہیں ہوتا. یل حارثو، یل زیدو، یل جوادو کہنا غلط ہے. فقط ایک قسم کے کہ جس پر یا حرف ندا داخل ہوتی ہے، کون سا اسم ہے بتائیں وہ؟ آغا یاسین ہے یا آپ تو بڑے فاضل آدمی ہیں. فقط لفظ اللہ ہے کہ جس کے اوپر یا حرف ندا. یار یہ تو عوامل و ہدایت کی باتیں یہاں مغنی میں بتا رہا ہوں میں. یہ اللہ پر الف لام یہ تو اصلی نہیں ہے. اصلی نہیں، اس کا بھی اشکال ہے، جواب اس کا بھی درس کے بعد بتاتا ہوں میں کیا وہ. فقط اللہ کے اوپر کیا بولے؟ بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ اور باقی کبھی بھی حرف ندا الف لام دار کے اوپر داخل. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں اگر آپ بولے بدل ہے تو کیا لازم آئے گا کہ آپ زید کو ہٹائیں اور الحارث اس کی جگہ پر آ جائے. یہ الحارث یا الحارث کیا غلط ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یا حرف ندا کبھی بھی المحلہ بالف لام کے اوپر داخل نہیں ہوتا. تو آگے بات سمجھ کیوں معین ہے؟ کیونکہ الحارث الف لام دار ہے. وفی نحو یا سعید کرز بالرفع او کرزن بالنصب. کہہ رہے ہیں یا سعید کرزن او کرزن، جو بھی آپ پڑھیں، کرزن یا کرزن یا کرزن ہے غلط ہے، غلط ہے، اس کو کاٹے. ایرانیوں نے چھاپی کتاب. کرزن کرزن رفع کے ساتھ یا آپ کے یہاں پہ کرزن لکھا ہوا ہے؟ نہیں، وہ کتابتی غلطی. یا سعید کرزن بالرفع خود آگے لکھا نا تاکہ وہ لے کے آ رہا ہے، او بالنصب. اس کے اندر کہہ رہے کرزن یا کرزن، یہاں پہ آپ عطف بیان بنائیں گے، کبھی بھی بدل نہیں بنا سکتے. کیوں؟ اس کا مانا ہے اس کا مانا بتائیں تو کچھ سمجھے. کرز لقب ہے سعید کا. اے سعید کون ہے؟ سعید کرز والا سعید لقب کے ساتھ آ گیا. یہاں پہ ہے تو کیا ہو گیا نہ کرے تو احسن احسن. کیوں؟ دوبارہ بتائیں آقا جعفر، دوبارہ بتائیں. بدل ہوگا تو کرزو پڑیں گے نا، اس کی جگہ مبتل منو کی جگہ پر مبتل منو. یہ کرز جو ہے مفرد معرفہ ہے تو مبنی پر جمع ہوگا. ہاں کرزن اور کرزن پڑھنے کی صورت میں نہیں پڑھ سکتے یا کرزن یا کرزن. ہاں آئی سمجھ. کہہ رہے کرزون آپ پڑھ لیں یہاں پہ، اگر آپ بدل بنائیں تو لازم ہے کیا کہ آپ اس عید کو ہٹا دیں، کرزون کے اوپر رکھ دیں. یا کرزون پڑھنا صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے. یا کرزن پڑھنا صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے. تو اس لیے یہاں پہ فقط عطف بیان بن سکتا ہے، بدل نہیں بن سکتا. آئی بات سمجھ؟ احسن آقا جعفر، احسن، بہترین دماغ سے آپ کا. اگلے سال سے آپ پڑھانا مغنی یہاں پہ. بخلاف یا سعید و کرزو، یا سعید و کرزو صحیح ہے بالضم میں، ضم کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ کرز کو آپ بدل بنا سکتے ہیں، یا کرزو صرف پڑھیں ہیں. صحیح. فإنه بالعکس، یہ پر علیہ کیا بولے؟ برعکس ہے. ایک وفی نحو اتفر پر وتعین البیان فی نحو، کہہ رہے مثال میں بیان متعین ہے. انا الضارب الرجل زید، یہی ہے. ادھر کہہ رہے انا الضارب الرجل زید، یہاں پہ زید فقط کیا ہے؟ عطف بیان ہے الرجل سے. آپ کبھی بھی بدل نہیں بنا سکتے. اگر سید یاسین، یہ دیکھیں باتیں میں کیوں، یہ مجھے بتانا چاہیے تھا ویسے یہاں پہ، لیکن میں کیوں پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ سب ہدایہ سمدیہ شرح سیوطی پڑھ کے یہاں پر آ گئے ہیں. اگر یہاں پہ کیوں نہیں بنا سکتے بدل؟ انا الضارب الرجل زید.
سید مجتبیٰ نقوی اس کی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں. کیوں نہیں رکھ سکتے؟ جو زید علم تو کیا ہوگا؟ اللہ اس کی جگہ اضافہ نہیں ہوتا. ہاں کیوں؟ صفات ہے. ہاں صفت الف لام دار غیر الف لام دار کی طرف صفت الف لام دار خیر عامل کے اندر نہیں گزری یہ بات. کیا گزری ہے؟ انا الضارب الرجل زید کہہ رہے ہیں اگر آپ بدل بنائیں تو لازم یہ ہے کہ اس کو مقام مبدل منہ پر رکھیں. بہت اہم بحث ہے، لطیف بحث، کو بعد میں جا کے بیٹھ کے مطالعہ کریں، مزہ آئے گا آپ لوگوں کو. کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ الرجل کی جگہ پر رکھیں تو کیا لازم آئے گا؟ الضارب جو کہ جو صفت ہے الف لام دار ہے وہ علم معرفہ غیر الف لام دار کی طرف اضافہ ہو. اور یہ کیا ہے؟ غلط غلط. بات آگے ہو رہی ہے. تو ادھر فقط کیا بنائیں گے؟ زید کو الرجل سے عطف بیان کبھی بھی بدل نہیں بنا سکتے. آغا عاشق کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیوں نہیں بنا سکتے؟ آپ نے منع کیا ہوگا. کوئی نامی دلیل بتائیں. زید کو رجل سے بدل کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ وہ کیا بولتے ہیں اسی میں معرفہ ہے. تو الرجل کی جگہ پہ رکھنا صحیح نہیں ہے. وفی نحو یہ مثال بھی کیا بولا گا؟ ادھر فقط اور فقط یہ سب مطلب ہے پہلی مثال سے. ان سب کے اندر فقط کیا متعین ہے بتائیے آغا ابرار؟ آغا ابرار کیا متعین ہے سب کے اندر؟ بدل کیوں نہیں بنا سکتے؟ یہ سب کے ساتھ ترکیب غلط ہو جائے گی، ترکیب نحوی غلط ہو جائے گی. وفی نحو زید افضل الناس الرجال والنساء او النساء والرجال. یہاں پہ کہہ رہے زید الافضل الناس الرجال والنساء عطف بیان ہے، بدل نہیں ہو سکتے یہاں پہ. کیوں؟ کیونکہ کہہ رہے اگر آپ بدل بنائیں تو لازم ہے اگر ناس کا ہٹا دیں اور اس طرف پڑھیں. بہت غور سے سنیں، میری طرف دیکھیں. زید افضل النساء والرجال غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ زید رجال کا فرد ہے، نساء کا فرد نہیں ہے. فرد من افراد الرجال. آپ کہہ رہے ہیں زید افضل الرجال، رجال سے بھی بہتر ہے اور نساء سے بھی، تو نساء کا تو فرد ہی نہیں ہے وہ، اس کے اندر فضیلت کہاں سے آ گئی؟ بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ تو یہاں پہ کیا پڑھیں گے؟ فقط عطف بیان بنائیں گے. یہاں پہ زید افضل الناس، زید لوگوں میں سے بہترین انسان ہے. لوگ کون ہیں؟ ان میں مرد اور عورتیں بھی شامل ہیں. بات واضح ہو رہی؟ اب یہاں پہ عورتوں سے افضل ہونا لازم نہیں ہے گا، کلی بات کی الناس الف لام کے ساتھ. وفی نحو یا ایھا الرجل غلام زید، کہہ رہے مثال میں یا ایھا الرجل غلام زید، ادھر کیوں نہیں بنا سکتے؟ پچھلی مثال میں کیا؟ افضل الناس کہہ رہے اگر الرجال والنساء کو آپ بدل بنائیں، عطف بیان نہ بنائیں، تو لازم کیا آئے گا کہ افضل النساء والرجال، زید افضل ہے نساء اور رجال سے. تو یہاں پہ زید نساء کا فرض ہے نہیں ہے، اس لیے بدل نہیں بنا سکتے آپ. لیکن اگر عطف بیان بنائیں تو فقط ناس کو بیان کر رہا ہے کہ ناس کیا چیز ہے. ابھی ادھر افضلیت بیان نہیں کر رہا، فقط عطف بیان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ناس بیان کر رہا ہے کہ ناس ہے کون، وہ سمجھانا چاہ رہا ہے. ناس کون ہے؟ وہ سارے کے سارے لوگ ہیں، اس میں عورتیں مرد دونوں شامل ہیں. اب ادھر زید کی افضلیت نساء سے نہیں آئے گی، مطلق ناس فرد نہیں ہے نا اس کا، عربی اعتبار سے غلط ہو جائے گا. افعال و تفضیل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ احسن سے دوستو، افعال و تفضیل کی شرائط میں سے کیا بتائیے کہ جس سے مفضول اور افراد میں شامل ہو، ایسا ہی ہے نا؟ تو افراد میں شامل ہو تو آپ کیسے تفضیل دے رہے ہیں؟ شامل ہے نا اخوہ کے اندر یوسف؟ کیوں نہیں ہے اخوت یوسف میں؟ بھائیوں میں ہاں وہ من اعتبار نخرہ ہے وہ، لیکن خود من بھائی ہونے کے لحاظ سے شامل نہیں. بھائی ہے نہیں ان کا، بھائیوں کا اپنے. یوسف اپنے بھائیوں کا بھائی ہے نہیں. بھائیوں میں سب سے خوبصورت یوسف ہے، نہیں یوسف سے مرد عورت میں اس سے بہتر ہے. یہ آپ دیکھیے گا بعد میں. سعید مشورہ سے واسطہ کرنا ہے اس کا، آپ کو سمجھائیں گے.
وفی نحو یا ایھا الرجالو یا ایھا الرجل غلام زید، کہہ رہے ادھر فقط عطف بیان بنائیں گے کس کو؟ غلام زید کو، الرجل کا، کبھی بھی آپ بدل نہیں بنا سکتے. کیوں؟ کیونکہ اگر بدل بنائے تو لازم ہے گا یا ایھا غلام زید، اور یہ عربوں سے سنا نہیں گیا کبھی بھی ایو کا ڈائریکٹ اس طرح کسی اس میں ترکیب مزجی کی طرف اضافہ ہو. غلام زید مرکب اضافی ہے نا، اور مرکب اضافی کی طرف ایو اضافہ ہو، ایسا عربوں میں نہیں پایا جاتا، سنا نہیں کیا، غلط ہو جائے گا. تو فقط کیا غلام زیدن کو عطف بیان بنائیں گے، کبھی بھی بدل نہیں بنا سکتے. ایسا ہو سکتا ہے کہ یا ایوہا، جیسے اب یہاں غلام زیدن بغیر الف لام دار ہے، اس کی طرف یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا، یعنی ایوہا الف لام کی طرف، الف لام دار کی طرف اضافہ ہو، ایسا ہی نہیں. ایو یہ قطر النداء کے اندر گزر چکا ہے. قطر النداء ایو لا یضاف الی المفرد، ایو کیا بولے؟ مفرد کی طرف اضافہ نہیں ہوتا. نہیں، وہ اگلی مثال میں ادھر یہ ہے کہ غلام زیدن مضاف اضافہ اس نے مضاف اسنادی کی طرف، ترکیب اضافی کی طرف ایو اضافہ نہیں ہوتا. یہ بھی شاید سیوطی ہے ہدایت کہیں پہ گزر چکی ہے ایو کے بحث میں. ابھی آگے مثال آ رہی ہے، قرطی واضح ہو جائے گا. وفی نحو، اس مثال کے اندر بھی کیا عطف بیان متعین کہیں بدل نہیں ہو سکتا. ای الرجلین زید، ای الرجلین زید و عمر جاءکا، زیدن پڑھیں گے زیدن پڑھیں گے زیدن و عمر جاءکا. یہاں پہ کہہ رہے زیدن و عمر فقط عطف بیان ہے رجلین سے، کبھی بھی یہاں پہ بدل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ بدل بنائیں تو کیا لازم آئے گا کہ ایو مضاف اضافہ مفرد کی طرف، اور کیا بولے یہ باطل ہے، کبھی بھی ایو مفرد کی طرف اضافہ نہیں ہوتا. وفی نحو، اس مثال کے اندر بھی عطف بیان متعین ہے. جاءنی کلا اخویک زیدن و عمرن، یہاں پہ زیدن و عمرن کیا بولے عطف بیان ہے، بدل نہیں بن سکتا. اگر نجف کیوں نہیں بن سکتا بتائیے؟ اگر ابرار ہیں شہید یاسین رضوی صاحب، نہیں یہ آخری مثال جاءنی کلا اخویک، ابھی تک پہلی مثال میں کر پوچھو گے، کر پوچھو. یہاں پہ کیا نجف کیا بتا رہے ہیں؟ آپ نے جعفر سے پوچھا کیا بتا رہے ہیں؟ بتائیے. جاءنی کلا اخویک زید و عمر، زید اور عمر فقط کیا ہے؟ مجاہد، شیخ مجاہد صاحب بتائیے. عطف بیان ہے، بدل نہیں بن سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے سیوٹی کے اندر پڑھا کہ کلا اور کلتا تسنیہ کی طرح اضافہ ہوتے ہیں. اگر ہم یہاں پہ عطف بدل بنائے تو لازم آئے گا کہ رجلین کی جگہ پر زید عمر کو رکھیں، اور قلعہ کا اضافہ ہونا مفرد کا لازم آئے گا کہ جو باطل ہے، طل ہے. الثامن الفرق الاخر، میں تھوڑا تیز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آج یہ ختم ہو جائے گی تاکہ ٹاپک پورا ہو جائے. الثامن، آٹھواں فرق ہے، انه ليس في التقدير من جملة اخرى بخلاف البدل، ولہذا امتنع ايضا البدل وتعين البيان في نحو قولك. کہہ رہے ہیں کہ آٹھواں فرق یہ ہے کہ عطف بیان کی جگہ پر آپ تعبیر کر کے کوئی جملہ نہیں رکھ سکتے بدل کے برخلاف. یہ جو فرق ہے نا فی الواقع، میری طرف دیکھیں، یہ فرق کوئی نیا فرق نہیں ہے، یہ فرق پیچھے گزر چکا ہے. فرق ثالث اور فرق رابع کے اندر کہ عطف بیان کبھی بھی جملہ نہیں ہوتا اور تابع جملہ نہیں ہوتا. تو یہ اسی کی توضیح اور تشریح کر رہا ہے آج فرق ثامن میں آ کے. کہہ رہے کہ آپ عطف بیان کی جگہ پر ایک جملے کو فرض نہیں کر سکتے، جملہ نہیں ہے وہ بھی، لیکن جملے کو آپ فرض بھی نہیں کر سکتے بیان یہاں پر. لیکن بدل میں اگر مفرد تو اس کا آپ تعبیر میں جملہ کر سکتے ہیں، اس کی تقدیر بولیں گے اصل میں کیا جملہ تھا. یہ آ رہی بات سمجھ؟ وَلِهَذَا امْتَنَعَ أَيْضًا بدلو، کہہ رہے اسی سے بدل ممتنع ہے. وَتَعَيَّنَ الْبَيَانُ، اور بیان متعین ہے فی نحو، اس مثال میں. یہ آگا بہت اہم ٹاپک ہے یہ والا، یہ جو آخری فرق ہے نا، یہ بدل اور عطف بیان متعین، عطف بیان ہے بدل، اس سے بہت ساری فروعات نکلتی ہیں، قواعد نحوی، آیت قرآنی اور احادیث وغیرہ کے اندر بھی. فی نحو قولک ہند قام عمر اخوہا، یہاں پہ کہہ رہے ہیں ہندن کیا ہے مبتدا، قام عمر اخوہا، یہاں پہ کہہ رہے ہیں اخوہا فقط عطف بیان ہے، آپ کبھی بھی اس کو بدل نہیں بنا سکتے. کیوں؟ کہہ رہے ہیں اگر آپ بدل بنائیں تو اس طرح ہو جائے گا قام عمر قام اخوہا، کیا ہو جائے گا؟ قام
اخوہ کیوں؟ کیونکہ بدل مقام مبدل منہو پر ہوتا ہے. اگر آپ قام اخوہ بولیں تو کیا غلط ہو جائے گا؟ کہہ رہے ہیں کہ جملہ بغیر رابط کے ہو جائے گا، اور یہ کیا غلط ہے. اخوہ کی ضمیر کیا لوٹ رہی ہے؟ ہند کی طرح لوٹ رہی ہے نا. ہند قام امر الاخوہ، ہند کا بھائی کھڑا ہونے والا ہے. صحیح ہے. تو یہاں پہ اگر آپ بدل بنائے تو قام اخوہ ہو جائے گا اس کی جگہ پر. تو کہہ رہے ہیں جو جملہ جو ہے بغیر رابط کے رہ جائے گا. اس لیے کہہ رہے ہیں ہمیں فقط عطف بیان متعین ہے، بدل اس کو نہیں بنا سکتے. وَنَحْوُ اخوہا میں ہوگی نا تبدیل تو رہے قام اخوہا قام نہیں، قام عمر قام اخوہا. جملہ فرض کہنا ہے آپ جملہ بنا ہے. اس کو کہنے جگہ آپ پورے بدل کو کہنا آپ جملہ فرض کر سکتے ہیں، عطف بیان کو نہیں کر سکتے. اگر آپ بدل بنائیں گے تو لازم کہے گا کہ اصل میں اس طرح آپ فرض کر رہے ہیں قام امر قام اخوہا، تو قام امر بغیر رابط، قام اخوہا الگ جملہ. تبدیل جملہ نہیں ہو سکتا لیکن بدل ہو سکتا ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں آپ بدل نہیں بنا سکتے. بدل کے اندر احتمال تقدیریت جملہ ہے، عطف بیان کے اندر نہیں ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں فقط عطف بیان بنائے. کیوں؟ تاکہ کوئی جملے میں تبدیل ہونے کا امکان ہی نہ رہے. اگر بدل بنائیں گے تو یہ شائبہ آ جائے گا کہ قام اخوہ الگ ہے، قام امر الگ ہے. اگر قام امر الگ ہو تو ہند قام امر بغیر رابط کے رہا نہیں رہا، بغیر رابط کے رہا. اس لیے اخوہ کو فقط عطف بیان بنایا جائے گا. وَنَحْوُ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ قَامَ عَمْرٌ أَخُوهُ، میں ایک ایسے مرد کے پاس سے گزرا کہ جس کا بھائی قام عمر، اس کا عمر کھڑا تھا، اخو جو کہ کیا بولے اس کا بھائی تھا. یہاں پہ اخو کہہ رہے فقط اور فقط آپ عطف بیان بنائیں گے. کیوں؟ علت یہ پہلے والا جملہ اسمیہ کے اندر اگر آپ عطف بیان نہیں بنائے تو لازم آئے گا کہ رابط کے بغیر، رابط سے خلو الرابط فی المثال الاول، خلو جملۃ الصفہ فی المثال الثانی. یہ حاشیہ لگا ہوا ہے ایک حواشی میں سے. دوسری مثال میں کیا لازم آئے گا کہ جملہ صفتیہ رابط کے بغیر رہ جائے. اگر آپ بدل بنائے تو، اگر آپ نے بدل بنایا تو کیا لازم آئے گا؟ قام عمر قام اخوہ. تبدیل میں جملہ ہو جائے گا. بدل کیا ہوتا ہے؟ بدل کی جگہ پہ آپ جملہ فرض کر سکتے ہیں. خود قام لا کے اس کے اوپر تو قام امر پہلا والا کیا بغیر رابط کے رہ جائے گا، اور یہ کیا غلط ہے. وَنَحْوُ زَيْدٌ ضَرَبْتُ عَمْرًا أَخَاهُ، اس کے اندر کیا مثال ہے جعفر؟ اگر آپ نے بتایا تو الف دینار، اگر جواد آبدی آپ کو ابھی بھی دے دیں گے. زید ضربت عمرا أخاهُ، اس کے اندر فقط عطف بیان بنائیں گے، کبھی بھی بدل نہیں بنا سکتے. مشتبہ کیوں؟ اس کو اخاہو کو عمرن بھی جگہ پہ نہیں رکھ سکتے نا. کیوں نہیں رکھ سکتے؟ معنی ٹھیک نہیں ہو، ترکیب خراب ہوگی. غلط. ارے آپ نے الف لے لیے. بتائیں کیا 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 بتائیے. حاشیہ تو نہیں لگا آپ کے وہاں پہ ہیں؟ حاشیہ لگا ہوا نیچے. الف واپس، الف اوپر میرا سود دے کے واپس آ گیا. زیدن، ادھر بات سنیں. سیوطی کے اندر ایک باب گزرے، باب اشتغال. عامل اشتغال کیا بولتے ہیں؟ ایک اسم مقدم ہو اور ایک فعل بعد میں، فعل اس اسم کی طرف لوٹنے والی ضمیر میں عمل کرے. اشتغال سے کیا؟ ضمیر میں اس کے جو ہے نا اس اسم سے روگردانی کرے، اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر میں عمل کرتے ہوئے، اس کو بولتے ہیں اشتغال. اس کی مثال کیا تھی؟ زیدن مبتدا ہو جائے گا. زیدن اکرمتہ یا تہو. یہاں پہ کیا ہے؟ زید یا اکرما نے، ضربہ یا اکرما نے یہاں پہ زید کی طرف لوٹنے والی ضمیر میں عمل کیا، زید سے کیا کر لیا؟ روگردانی کر لیا. اس کو بولتے ہیں اشتغال. اشتغال میں یا تو اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر میں عمل کرتا ہے یا ملابس ضمیر میں. بولے ملابس بات خود زمین جو ضمیر کے ساتھ اسے سے عمل کرتا ہے. مطلب واضح ہو رہا ہے. یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ زید ضربت عمرا اخاہو میں اگر آپ بدل بنائیں تو بدل کی جگہ پر کیا ہوتا ہے؟ جملہ فرض. جملہ کیا ہوتا ہے؟ تقدیر میں آتا ہے. اگر آپ ایسا بنائیں زید ضربت عمرا، اصل میں ہوگا ضربت اخا. کہہ رہے ہیں یہ جو ضربت عمرا جو باب اشتغال ضربت ہے یہ بغیر ملابس ہے ضمیر کے رہ جائے گا. اخاہو ملابس ہے کیوں خود ضمیر میں عمل نہیں کر رہا. بات واضح ہو رہی ہے.
ضربتہ اگر بولتے تو ملابس ضمیر میں عمل کرتا. یہاں پہ کیا لازم آئے گا کہ زید ضربت عمرا ضربت اخا. لازم آئے گا کہ ضربت عمل کرے عمرن کے اندر اجنبی میں. عمرن اجنبی ہے. قانون کیا تھا کہ باب اشتغال کے اندر جو فعل اشتغال ہے, جو فعل مشتغل ہے, وہ ضمیر یا ملابس سے ضمیر میں عمل کرے. یہاں پہ ترکیب کیا ہے؟ زید ضربت عمرا اخاہ میں ضربت اس اخاہ کو کیا کر عمل کر رہا ہے, اخاہ میں. عمرن میں عمل نہیں کر رہا کیونکہ عمرن اجنبی ہے. عمرن کیا بولے تو عمرن کو نصب کس نے دیا؟ ہاں احسان سیوٹی کے اندر بول رہا ہے. یہاں پہ کیا ضربت تو پوچھ تقدیر میں اچھا بیان اس لیے بنا رہے ہیں. نہیں زیدو نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ سیدھا سیدھا ہے نا, ضربت عمران ضربت فعل و فاعل عمران مفعول اور اخاہ اس کا تو بیان آ جائے گا. ضربت کیوں آئے گا دو دفعہ پہ کام ہم عمران کی بات ہونا چاہیے نا فعل کو سیدھے اگر ہو جب ایک فعل ہے پیچھے تو پھر دوبارہ پوچھا کریں گے. یہاں پہ اخاؤ کو فقط عطف بیان بنائیں گے, کبھی بھی آپ بدل کیوں نہیں بنا سکتے ہیں؟ کون ہے؟ اللیوی شیخ کونین اللیوی. مغنی کے اوپر ایک حاشیہ دیکھا میں نے کل بازار میں, حاشیہ سیالکوتی. سیالکوٹ کے کوئی عالم میں انہوں نے حاشیہ لگایا, ویش کے اندر ہے, جا کے دیکھیے گا. حاشیہ سیالکوتی علی مغنی لبیب, حاشیہ لیوی. بتائیں ادھر کیا ہے؟ زید ضربت اخاہ. یہ میں کل سمجھاؤں گا, آپ لوگ سب باب اشتغال دیکھ کر آنا. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.